ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے کہ کامیابی کے لیے زیادہ محنت ضروری ہے یا ہوشیاری سے کام کرنا۔ آج کے ماخوذ میں کچھ بڑے دلچسپ جوابات چھپے ہیں جو شاید اس پرانی بحث کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیں۔ تو چلیں اس بات سے شروع کرتے ہیں جو ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے، محنت میں عظمت ہے۔ لیکن ماخوذ ایک بڑا چوبتا ہوا سوال پوچھتا ہے، اگر صرف محنت ہی کامیابی کی کنجی ہوتی تو دنیا کے سب سے امیر لوگ مزدور کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں ایک کسان کی کہانی ہے جس نے اپنی پوری جان لگا کر فصل اگائی، لیکن ایک بے وقت بارش نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب اس کی محنت میں تو کوئی کمی نہیں تھی، پھر غلطی کہاں ہوئی؟ دیکھیں، یہاں نقطہ محنت کو غلط کہنا نہیں بلکہ اسے صحیح سمت نہ دینے کا ہے۔ ماخوذ میں تھامس ایڈیسن کی مثال بہت زبردست ہے۔ ہم انہیں ایک انتھک موجد کے طور پر جانتے ہیں، لیکن وہ اکیلے لیب میں پسینہ نہیں بہا رہے تھے۔ انہوں نے سائنسدانوں کی ایک پوری ٹیم کی ذہانت اور وقت کو استعمال کیا، جسے ہم آج کی زبان میں لیوریج کہتے ہیں، مطلب اپنی محنت کو کئی گنا بڑھانا۔ لیکن آج کل تو ہوشیاری کی جگہ ہر وقت کام کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ رائز اینڈ گرائنڈ والا کلچر، کیا یہ ہمیں ہوشیار بنا رہا ہے یا صرف تھکا رہا ہے؟ ماخذ میں روی کی کہانی اسی خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک نوجوان جو ہر وقت کام میں ڈوبا رہتا تھا، صرف 35 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا۔ یہ تو کامیابی کی بہت بھاری قیمت ہے۔ بالکل، اور جاپان میں تو اس کے لیے ایک لفظ بھی ہے، کروشی۔ اچھا؟ جی، یعنی زیادہ کام کرنے سے موت۔ ماخذ میں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایک حد کے بعد مزید کام کرنے سے ہماری پیداواریت بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگتی ہے، دماغ اور جسم تھک جاتا ہے۔ آرام کرنا کوئی عیاشی نہیں ہے، یہ بہترین کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر ہر وقت کام کرنا حل نہیں، تو پھر اسمارٹ ورک کا اصل مطلب کیا ہے؟ ماخذ میں 2 کسانوں کی ایک اور کہانی ہے جو اس فرق کو واضح کرتی ہے۔ اچھا، وہ پانی والی؟ جی وہی۔ ایک کسان روز ندی سے بالٹیوں میں پانی بھر کر لاتا تھا، یہ سخت محنت تھی۔ دوسرے نے کچھ وقت لگا کر ندی سے اپنے کھیت تک ایک نالی کھود لی، یہ تھا سمارٹ ورک۔ اب پانی خود بخود اس کے کھیت تک پہنچتا تھا۔ یہی لیوریج ہے۔ دوسرے کسان نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا جو اس کی غیر موجودگی میں بھی کام کرتا تھا۔ آج کے دور میں یہ سسٹم ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، ایک اچھی ٹیم ہو سکتی ہے، یا کوئی خودکار پروسیس۔ وارن بفے کا مشہور قول ہے کہ اگر آپ سوتے ہوئے پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ڈھونڈتے تو آپ مرتے دم تک کام کریں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں اپنی کوششوں کو صحیح جگہ پر لگانا ہے۔ جی، اور یہیں پر پیریٹو پرنسپل یعنی 80-20 کا اصول بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ماخوذ کہتا ہے کہ ہمارے 80% نتائج ہمارے صرف 20% کاموں سے آتے ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب ہم اپنا 80% وقت ایسی چیزوں پر ضائع کر رہے ہیں جن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اصل چیلنج تو پھر ان 20% کاموں کو پہچاننا ہے۔ بالکل، اور یہی اسمارٹ ورک کی بنیاد ہے، ان چند اہم کاموں کو پہچاننا اور ان پر اپنی پوری توانائی لگانا، بجائے اس کے کہ ہر کام میں تھوڑی تھوڑی محنت کی جائے۔ یہ سب جاننے کے بعد تو کامیابی کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ کیا یہ صرف پیسہ اور بڑا گھر ہے؟ ماخذ میں ایک کہانی ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک مچھیرے اور ایک بزنس مین کی۔ بزنس مین مچھیرے کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ زیادہ محنت کرے، بڑی کشتی خریدے، کمپنی بنائے اور پھر ریٹائر ہو کر سکون سے سمندر کنارے زندگی گزارے۔ تو مچھیرے نے مسکرا کر کہا، جناب وہ زندگی تو میں ابھی گزار رہا ہوں۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ہم اکثر ایک ایسی منزل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جہاں ہم شاید پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق آج کامیابی کی تعریف بدل رہی ہے۔ اب ذہنی سکون، خاندان کے ساتھ وقت اور ذاتی خوشی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا بینک بیلنس۔ کامیابی ایک اندرونی احساس ہے، کوئی بیرونی مقابلہ نہیں۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوال یہ نہیں کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ سمارٹ ورک کا مطلب کاہلی نہیں، بلکہ صحیح حکمت عملی، لیوریج کا استعمال، اور سب سے بڑھ کر کامیابی کی اپنی ذاتی تعریف طے کرنا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ایک سوال سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق مستقبل میں آٹومیشن اور ڈیلیگیشن یعنی کام دوسروں کو سونپنا اور بھی اہم ہو جائے گا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے 80% کام ہیں جو ہم ٹیکنالوجی یا دوسروں کے حوالے کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے ان 20% خوابوں پر توجہ دے سکیں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔